میں ہوں سحر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC اردو کا کورونا وائرس سے متعلق مختصر دورانیے کا خصوصی بلیٹن۔ شامل کرتے ہیں قومی خبریں۔ پاکستان میں متاثرین کی تعداد 1,54,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 2,975 ہے، جبکہ صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 59,000 بتائی جا رہی ہے۔ متاثرین کے اعتبار سے اس وقت صوبہ پنجاب سر فہرست ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 1,202 ہو چکی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی بات کریں تو وہاں کے 6 اضلاع کی متعدد یونین کونسلز میں 2 جولائی تک مکمل لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کا اطلاق آج شام 7 بجے سے ہوگا۔ جن اضلاع کے علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے ان میں ضلع کورنگی، ضلع جنوبی، ضلع مشرقی، ضلع مغربی، ضلع ملیر، ضلع وسطی شامل ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران ان تمام علاقوں میں داخل ہونے والوں کے لیے ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ اس کے علاوہ گھر کے صرف ایک فرد کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہوگی اور شناختی کارڈ دکھانا لازم ہوگا۔ اسلام آباد کی بات کریں تو وہاں کی انتظامیہ نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ڈیکسا میتھازون، جو کہ ایک سستی اور بڑے پیمانے پر دستیاب دوا ہے، دکانوں سے اچانک غائب بتائی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات نے خبردار کیا ہے کہ یہ دوا صرف ان لوگوں کو بیچی جائے گی جن کے پاس مستند پرسکرپشن موجود ہو، جبکہ ایسے تمام افراد کے خلاف ڈرگ ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کا کہا ہے جو اسے بلیک میں خرید یا بیچ رہے ہیں۔ اسی دوائی کے بارے میں اگر بات کریں تو برطانیہ میں منگل کے روز ماہرین نے اعلان کیا تھا کہ کورونا وائرس سے شدید بیمار مریضوں کی زندگی ایک سستی اور وسیع پیمانے پر دستیاب دوا سے بچائی جا سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ اس مہلک وائرس کے خلاف جنگ میں کم مقدار والی اسٹیرائڈ دوا ڈیکسا میتھازون سے کامیاب علاج ایک زبردست پیش رفت ہے۔ تحقیق کے مطابق یہ دوا کورونا وائرس کے ایسے مریضوں کو مرنے سے بچا سکتی ہے جو مصنوعی تنفس یعنی وینٹیلیٹر کا سہارا لے رہے ہوں، یا پھر انہیں سانس لینے میں دقت سے بچانے کے لیے آکسیجن دی جا رہی ہو۔ کیا جان بچانے والی پہلی دوا ڈیکسا میتھازون پاکستان میں فوری استعمال ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اس خبر کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com، جہاں یہ تحریر موجود ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد کے I-8 اور I-10 سیکٹرز سیل کر دیے گئے ہیں اور مزید علاقے بھی سیل کرنے کا امکان ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات نے سیکٹر I-8 اور 10 کے سب سیکٹرز کو سیل کرنے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ روز سیکٹر I-8 اور 10 کے رہائشیوں کو 24 گھنٹے میں ضروری اقدامات کے لیے ہدایات جاری کی گئی تھیں۔ سیکٹرز I-8 اور 10 کے چند علاقوں میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل تیزی آ رہی تھی۔ مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر دونوں سیکٹرز کے سب سیکٹرز کو سمارٹ لاک ڈاؤن SOP کے تحت سیل کیا جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے ہی بارے میں اگر بات کریں تو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک میں 2.5 کروڑ دہاڑی پر کام کرنے والے لوگ ملک بند کرنے پر بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے دوہرا مسئلہ ہے کہ کورونا سے بھی لوگوں کو بچانا ہے اور بھوک سے بھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک بند نہیں کریں گے، تاہم متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ اب بڑھتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کی جانب۔ دنیا بھر میں اب تک 81 لاکھ سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,43,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک اس وقت امریکہ ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 21 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ 1,16,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ روس کی بات کریں تو وہاں کے ایک اخبار نووایا گیزیٹا کے مطابق روس کے شہر یکترینبرگ میں ایک خاتون کو فیس بک پر جھوٹی پوسٹ لگانے پر جرمانہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا تھا کہ ان کا مقامی ہسپتال کورونا وائرس کے مریضوں کو داخل کرنے سے اجتناب کر رہا ہے۔ تاتیانا زینک نے ایک دوست کے متعلق لکھا کہ ہسپتال بھر چکا ہے، لوگ بڑی تعداد میں مر رہے ہیں اور ہر ایک میں نمونیا کی تشخیص ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس کو راہداری میں ڈال دیا ہے۔ پیرس کی بات کریں تو پیرس کا آئیفل ٹاور، جو فرانس کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے مقامات میں سے ایک ہے، سیاحوں کے لیے اگلے ہفتے دوبارہ کھل جائے گا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے لمبے عرصے کے لیے بند رہنے کے بعد اب ٹورزم کے اہلکاروں کا منصوبہ ہے کہ شروع میں محدود لوگوں کو ٹاور پر جانے دیا جائے گا۔ اسے دیکھنے کے لیے آنے والے افراد کو صرف پہلی اور دوسری منزل پر جانے کی اجازت ہوگی اور پہلے مرحلے میں لفٹیں بھی بند رہیں گی۔ امکان ہے کہ یہ 25 جون کو مکمل طور پر کھول دیا جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب اگر چین کی بات کریں تو چین کے دارالحکومت بیجنگ میں کورونا کی دوسری لہر کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک مارکیٹ اور دیگر علاقوں کو عارضی طور پر سیل کر دیا گیا ہے، جہاں سے وائرس پھیلنے کا خطرہ ہے۔
اس کے ساتھ ہی اس خصوصی بلیٹن کا وقت ختم ہوا۔ اگر آپ کورونا وائرس سے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ BBC اردو کی ویب سائٹ پر جاری لائیو پیج دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ماہرین کی آراء کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر سکیں اور آپ کے سوالوں کا جواب دے سکیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور محفوظ رہیے۔